على أشرف الأنبياء من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تو کل ہم لوگوں نے قیاس کے تعلق سے پڑھا تھا، جو کہ کتنے نمبر کا مصدر ہے؟ نمبر 4 ہے نا. اور یہ متفق علیہ مصادر میں سے ایک مصدر ہے، مصدر شریعت، انہی میں سے ایک مصدر قیاس ہے. تعریف اس کی ہو گئی تھی الحاق فرع باصل. اس کو ریکارڈ کریں، آن کر دیں. چلیے، تو کل قیاس کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ قیاس یہ شریعت کی 4 بنیادی جو مصادر ہیں اس میں سے ایک مصدر یہ بھی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں بھی اسے برتتے رہتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی گاڑی دیکھ کر اس کی مالداری کا قیاس کر لیتے ہیں، لفافہ دیکھتے ہیں اور بھانپنے والے خط کا موضوع بھانپ لیتے ہیں، خط کا موضوع بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر. تو قیاس کر کے اندازہ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ. ایک آدمی سوٹ بوٹ اچھا ہے تو اس سے قیاس کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اچھے گھر کا آدمی ہے. کوئی آدمی مہذب انداز میں گفتگو کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، تو سامنے والا قیاس کر لیتا ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہوگا، تعلق اس کا اچھے معاشرے سے ہے، اچھے گھرانے سے. تو قیاس جو فقہ کی اصطلاح میں ہے، اصول فقہ کی اصطلاح میں، وہ قیاس ہے الحاق فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ بینہما. یہ تعریف یہاں مکمل ہو گئی، اور اس کو ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ فرع کیا ہے، اصل کیا ہے، ایسے ہی حکم کیا ہے اور علت کیا ہے. یہ قیاس کے ارکان ہیں. قیاس تبھی سمجھ میں آئے گا جب اس کے ارکان سمجھ میں آئے. اگر اس کا رکن نہیں دکھائی دے گا یا نہیں ہم نے سمجھا ہوگا تو پھر قیاس کو صحیح طور سے سمجھنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے فرع کو سمجھیے، اس کے تعریف، اور اس کے بعد جو اس کے ارکان ہیں. ارکان فرع ہے جس سے مقیس کہتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ جس کی دلیل نہ ہو لیکن مسئلہ درپیش ہو اور اس پر حکم لگانا ہو، امت کو یہ بتانا ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اسے ایسے چھوڑ تو نہیں دیں گے یہ کہہ کے کہ نبی کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، صحابہ کرام نے یہ مسئلہ جانا ہی نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس پر حکم لگانا پڑے گا. تو اب حکم دیکھیں گے کہ اس کی جیسی کوئی اصل ہے جو پیش آیا تھا یا جو جس کا وجود تھا، اور پھر اس پر شریعت نے کیا حکم لگایا ہے. تو وہاں جو حکم لگے گا علت دیکھیں گے، اگر علت موجود ہے تو وہی حکم یہاں بھی لگے گا. تو اب جس کو دیکھیں گے، جس پرانے مسئلے کو، جس منسوس جو ہے بات کو، جس پر قرآن اور حدیث
سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو نیا مسئلہ درپیش آیا ہے اس کو اسی سے لے جا کے ملا دیں گے۔ تو جس مسئلے کو ملائیں گے اسے مقیس کہیں گے، اور جس مسئلے سے لے جا کے ملانا ہے اسے مقیس علیہ، جسے ناپا ہے مقیس، اور جس پر ناپا ہے اسے مقیس علیہ، اور جس کو بریج اور واسطہ اور جو ہے سبب بنایا ہے، علت بنایا ہے، اسے کہیں گے علہ، العلہ یا علت۔ اور پھر فیصلہ جو سنایا ہے اسے حکم کہیں گے۔ فیصلہ یہ سنایا کہ یہ حرام ہے تو یہ حکم ہے۔ ایک آدمی نے سگریٹ کے بارے میں سوال کیا، کہا اسے پی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اب ایک عالم یہ دیکھے گا قرآن میں سگریٹ کی کہیں حرمت موجود نہیں ہے، حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا مسئلہ ہے، اس کا وجود اس وقت تو نہیں تھا، تو اب اس پر حکم کیسے لگائیں گے؟ دیکھیں گے اس جیسی چیز کچھ ہے تو خمر موجود ہے، اور علت وہی ہے سگریٹ میں بھی جو علت خمر میں ہے، تو اب حکم صادر آ گیا علت دیکھ کر کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو یہی فیصلہ اور حکم ہے، یہی رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ تو قیاس کے ارکان بہت اہم ہیں، فرع، اصل، علت اور حکم۔ اچھا، قیاس حجت ہے، اس کے لیے قرآن سے دلیل ہم نے دیکھی تھی، فاعتبروا یا اولی الابصار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ یمن آپ روانہ کر رہے تھے ایک صحابی معاذ بن جبل کو، تو کہا کہ قاضی بن کے جا رہے ہو، فیصلے تو آئیں گے ہی، نئے نئے، اہل کتاب کا علاقہ ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کا گڑھ ہے، تو وہاں جاؤ گے تو فیصلہ کیسے سناؤ گے؟ تو انہوں نے جو سیکھا تھا اس بنیاد پہ کہا کہ فیصلہ قرآن سے کروں گا، اور اس کی تفصیل بھی کچھ روایتوں میں ہے، کہا اگر وہاں نہیں پاؤں گا تو پھر آپ کے فرمان سے کروں گا، یعنی حدیث سے کروں گا، اور اگر ان دونوں جگہوں پہ نہیں پاؤں گا تب اجتہد رائی ولا آلو، اجتہد رائی ولا آلو، تو میں اجتہاد کروں گا اور کوتاہی سے کام نہیں لوں گا۔ تو یہی اجتہاد قیاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برتا۔ وہ خاتون جو آئی تھیں اپنی ماں کی نظر کے لیے، کہ نظر مانی ہے اور پوری نہیں کر سکی، تو آپ نے وہاں بھی یہ کہا کہ گویا کہ قیاس کے ذریعے سمجھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بات آئی تھی، ان کے سامنے سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کلی کرنے پر تمہارا کیا خیال ہے، اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ کہا نہیں، کلی کرنے سے کہاں ٹوٹے گا؟ تو کہا پھر وہی یہ کلی ہی کی طرح ہے، تو اس پر قیاس کرنے کا حکم دیا۔ قیاس کی مثال ہم ہے، یہ جو ہے چرس اور ہیروئن ہے، گاجا ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، جتنی نشہ آور چیزیں ہیں سب ہیں۔ اچھا، اب آج کا جو درس ہے ادلہ شرعیہ فرعیہ، ادلہ شرعیہ اصلیہ ہو چکا، اور اب ادلہ شرعیہ فرعیہ دیکھیں گے۔ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ان کو اصلیہ کہا جاتا ہے، ان کو ادلہ شرعیہ اصلیہ کہتے ہیں، جن پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ 7 ایسے ادلہ ہیں جن کو ادلہ فرعیہ کہا جاتا ہے، اور وہ مختلف فیہ ہیں، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں۔
لہذا یہ متفق علیہ نہیں بلکہ مختلف فیہ ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ تو کون سی فرعی دلیلیں ہیں جن میں اختلاف ہے؟ 7 ادلہ فرعیہ درج ذیل ہیں، 7 ادلہ فرعیہ۔ قول صحابی یا قول صحابہ۔ نمبر 2، شرع من قبلنا، ہم سے پہلے والوں کی شریعت، یعنی وہ شریعت جو ہم سے پہلے نازل کی گئی اور اس میں یہودیت اور نصرانیت بطور خاص ہے، تو یہ شرع من قبلنا ہے۔ قبل یعنی پہلے، قبلنا ہم سے پہلے، من قبلنا ہم سے پہلے، من قبلنا ہم سے پہلے، شرع من قبلنا، من نہیں من ہے، من حرف جار ہے اور یہ من موصول ہے۔ من، شرع من قبلنا، شریعت اس کی جو ہم سے پہلے تھے یا ان کی شریعت جو ہم سے پہلے گزر چکے، اس کو کہتے ہیں شرع من قبلنا۔ تو کیا شرع من قبلنا شرع لنا ہے یا شرع من قبلنا ہاں لیست بشرع لنا ہے؟ یہ اصل ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرع من قبلنا شرع لنا، کچھ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، استصحاب، استصحاب، یہ استصحاب اس کا مادہ صاد، ہا اور با ہے، اسی سے صحبت، صاحب، مصحوب، یہ سب بنا ہے۔ اچھا نمبر 4، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 4، استحسان، اچھا سمجھنا، بہتر جاننا۔ مادہ اس کا ہا ہے، سین ہے، نون ہے، اس سے حسن بنا ہے اور احسان ہے۔ نمبر 5 ہے مصالح مرسلہ، نمبر 5 ہے مصالح مرسلہ، مصلحت کی جمع مصالح ہے، اور مرسلہ ارسلہ یرسلو ارسال، ارسال کا مطلب چھوڑ دینا، مرسلہ ایسی چیز جو چھوٹی ہوئی ہو، جس پر کوئی قید نہ ہو، وہ مرسلہ ہے۔ نمبر 6، سد ذرائع، ذریعہ کی جمع ذرائع ہے، سد یعنی رکاوٹ، تو سد ذریعہ کسی چیز کا، کوئی چیز اگر سبب بن رہی ہے کسی برائی کا تو اس کو بھی روک دیتے ہیں۔ اور عرف، اس کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی جو عرف ہے جو ہمارے ہاں عام ہے، سماج میں چل رہا ہے وہ۔ اب ایک ایک کر کے اس کی تعریف دیکھتے ہیں، یا مختصر اختصار کے طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قول صحابہ یا قول صحابی، تو صحابی کا وہ قول یا فیصلہ یا عمل جو حدیث رسول کے خلاف نہ ہو، وہ معتبر ہے۔ صحابی کا قول حجت ہے، جبکہ کوئی دوسرے صحابی کا قول اس کے خلاف وارد نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کا قول کسی اور صحابی کے قول سے مختلف ہوتا ہے، تو یہ شرط یہاں رکھی ہے کہ اس صحابی کا قول حجت تب ہے جب کسی اور صحابی کے قول کی مخالفت نہ ہو یا حدیث رسول کے خلاف نہ ہو۔ دو باؤنڈیشن ہے، صحابی کا قول حجت ہے اس لیے کہ صحابی بہرحال شریعت کو سمجھنے میں
ہم سے کئی گنا بہتر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پرورش تربیت فرمائی ہے، ان کے ذہنوں کی پرورش کی ہے، تو وہ ان کا فیصلہ، ان کی بات، ان کا کام، ان کا عمل، یہ زیادہ معتبر ہے، لہذا اس کو لیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نبی کے قول کی خلاف ورزی نہ ہو، یا کسی صحابی کا قول اس سے مختلف نہ ہو، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اس شخص کے بارے میں جو حائضہ سے جمع کر لے، اس حالت میں اگر تعلق بنا لے، تو ان کا اپنا یہ قول ہے کہ یتصدق بدینار او نصف دینار، ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا پڑے گا بطور کفارہ۔ تو بطور کفارہ صدقہ دینا پڑے گا۔ اس کے خلاف میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اور نہ ہی کسی صحابی نے اس قول کی مخالفت کی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آدمی بطور کفارہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کر دے، اور دینار یہ سونے کا ہوتا ہے، سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ۔ تو بہرحال یہاں معلوم یہ ہوا کہ صحابی کا قول معتبر ہے، صحابہ کا قول معتبر ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے قول کے خلاف نہ ہو، نبی کی مخالفت نہ ہو، اس میں آپ کے قول و فعل اور تقریر کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کسی صحابی کا کوئی اس میں اختلاف نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بات نبی سے سن کر ہی کہی ہو، نبی سے ہی لی ہو، لہذا صحابی کے قول کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔ اب نمبر 2، وہ کیا ہے؟ شرع من قبلنا۔ تو کیا شرع من قبلنا شرع لنا؟ ہم سے پہلے والوں کی شریعت ہماری لیے بھی شریعت ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ تو اس میں یہ جان لیں کہ ہم سے پہلے والوں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت کا درجہ رکھے گی، بشرطے کہ وہ ہماری شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہو، ہماری شریعت سے ٹکرائے نہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نسخ نہ ثابت ہو، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں، پچھلی شریعت میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے یہ چیز تھی لیکن اب اسے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہو، یا اس کو ایسے سمجھیں کہ شرع من قبلنا شرع لنا، یعنی شریعت جو پہلے کی تھی ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ دو شکل ہوگی، یا تو پچھلی شریعت میں جو چیز تھی اس قانون کو ہماری شریعت نے بھی بیان کیا ہے، کہا یہ تمہارے لیے بھی شریعت ہے، میں نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا اور تم پر بھی فرض کیا ہے، تو اس کے قبول کرنے میں، اس کے شریعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے روزہ ہی ہے، اللہ نے کہا کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم، تمہارے اوپر بھی لکھ دیا ہے ہم نے، اے ایماندارو، ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب یہ سیام، یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیام، روزہ جس شکل میں بھی رہا ہو، یہ عبادت ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ روزہ تم سے پہلے والوں پر بھی تھا، پہلی شریعت میں بھی، اور تم پر بھی یہ روزہ فرض ہے۔ تو گویا کہ جس کے لیے باقاعدہ شریعت میں حکم آ گیا ہو، ہماری شریعت میں بھی، تو ظاہر ہے اس کو شریعت مانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس کا نسخ ثابت ہو چکا ہو اسے نہیں مانیں گے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ جس کا نسخ ثابت ہو چکا ہو تو اسے بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں پچھلی امتوں میں حلال تھیں، ہمارے لیے حرام ہیں، ان کے لیے حرام تھیں، ہمارے لیے حلال ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ چربی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا، اہل کتاب پر ہمارے لیے اسے حلال کیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت ہم سے پہلے کی شریعت ہے، وہاں بہن اور بھائی کا رشتہ جڑ جاتا تھا، لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، کوئی وہاں سے دلیل نہیں لا سکتا ہے۔ تو اگر اللہ نے حکم دیا ہو تب تو وہ ہمارے لیے شریعت ہے، اور اللہ نے منسوخ کر دیا ہو تو ہمارے لیے وہ شریعت نہیں ہے، منسوخ ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ لیکن بات وہاں آتی ہے جہاں نہ شریعت نے موافقت کی ہے نہ مخالفت کی ہے، نہ اس کا حکم دیا ہے نہ اس سے روکا ہے، تب وہاں اختلاف ہے کہ کیا ہم اسے مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو جس کی نفی نہیں آئی ہے ہم اس کی نفی نہیں کریں گے، اور جس کا حکم نہیں آیا ہے ہم اس کا حکم نہیں دیں گے، یہ راجح مسئلہ ہے۔ یہاں جو لکھا گیا ہے وہ دیکھیے کیا ہے، شرع من قبلنا، دوسرے اس میں پچھلی امتوں کے وہ شرعی احکام جو امت محمدیہ میں بھی باقی رکھے گئے، جیسے روزہ، تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مطلب یہاں ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ جسے ہماری امت نے باقی رکھا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے تو اسے مانیں گے، جسے منسوخ کر دیا ہے اسے بھی مانیں گے، جس کے بارے میں ہماری شریعت چپ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی چپ رہیں، نہ دوڑ دوڑ کے انکار کریں اور نہ ہی اس کا زبردستی اقرار کرائیں۔ یہ موقف راجح موقف ہے اور یہی درست ہے۔ تو شرع من قبلنا بھی ہو گیا۔ استصحاب، قول صحابی، شرع من قبلنا، تھوڑا بہت اس میں کچھ تو جانکاری تھی، لیکن استصحاب یہ نئی اصطلاح ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ استصحاب کیا ہے؟ تو استصحاب کہتے ہیں الاصل بقاء ما کان علی ما کان، بقاء ما کان علی ما کان، ثبوت کے طور پر یا نفی کے طور پر، جو جیسے تھا اسے باقی رکھیں گے، چاہے ثبوت ہو چاہے انکار ہو۔ تو اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے استصحاب میں، تبدیلی کی دلیل نہ ملنے تک سابقہ حالت پر باقی رہنا یہی استصحاب ہے۔ استصحاب یعنی اس کو کیسے کہیں، استصحاب یعنی حکم کو کھینچ کر ساتھ میں لانا، صحبت یعنی ساتھ، تو جو پچھلا حکم ہے اس کا مطالبہ کرنا، اسی پر باقی رہنا، اسی کو کھینچ لانا، یہ استصحاب ہے۔
استصحاب کسی سے ساتھ نبھانے کی درخواست کرنا، یعنی جو حکم ہے اسے باقی رکھنا، اسے ساتھ رکھنا، اسے لیے رہنا، یہی استصحاب ہے۔ تو صحیح لفظ میں یہ کہیں گے کہ تبدیلی کی دلیل نہ ملنے تک پچھلی حالت پر باقی رہنا یہ استصحاب ہے۔ جیسے باوضو شخص کو شک ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو ٹوٹنے کی واضح علامت نہ ملنے تک خود کو باوضو ہی سمجھے، یہی ہے بقاء ما کان علی ما کان۔ ایک قاعدہ ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ قاعدہ کیا ہے؟ ایک عام قاعدہ ہے کہ اصل یہ ہے اس میں کہ باقی رہے جو پہلے سے ہے، یعنی جو پہلے سے ہے اسی پر بقا رہے گا، بقاء مکان جو ہے وہ باقی رہے گی، اعلی مکان اس پر جس پر تھی، یہ اصل ہے۔ وضو اصل ہے، وضو باقی مانا جائے گا جب تک کہ ٹوٹنے کا ثبوت نہ مل جائے۔ اگر ایک آدمی طہارت حاصل کر لیا ہے، پاک صاف ہے، تو پاک صاف مانا جائے گا جب تک کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ میں اپنی موبائل کا مالک ہوں تو میں مالک اس کا مانا جاؤں گا یہاں تک کہ اس کے منتقل ہونے کی دلیل آ جائے۔ ہماری قلم، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں اس کا مالک ہوں، مالک مانا جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ اسے بیچنے کا ثبوت نہ مل جائے۔ تو یہ ہے بقاء مکان اعلی مکان، یعنی تبدیلی کی دلیل نہ ملنے تک پچھلی حالت پر، سابقہ حالت پر باقی رہنا، یہ استصحاب ہے۔ اور ایک قاعدہ بھی ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ اگر قاضی کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ اس قاعدے پر عمل کرتا ہے اکثر، کہ جب تک دعوے کی دلیل نہ مل جائے تب تک دعویٰ نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ دعویٰ ثبوت میں ہو یا دعویٰ انکار میں ہو۔ کوئی کسی انکار کی مثال، جیسے کوئی کسی خاتون کے بارے میں، کسی بچی کے بارے میں کہے کہ یہ باکرہ نہیں ہے، تو اس کو دلیل دینا پڑے گا، یہاں تک کہ دلیل دے، کیونکہ اصل تو بکارت ہے۔ اگر اس کے زوال کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ تو چاہے نفی میں ہو یا ثبوت میں، اثبات میں ہو، فائدہ یہی ہے کہ وہ چیز باقی مانی جائے گی جس حالت پر تھی، یہاں تک کہ تبدیلی کی دلیل مل جائے۔ وضو مانا جائے گا شبہے کی بنیاد پر، اسے زائل نہیں سمجھیں گے، وضو رہے گا یہاں تک کہ ٹوٹنے کا یقین ہو جائے، کوئی علامت مل جائے۔ تو یہ استصحاب ہے۔ اب اس کے بعد اگلی اصطلاح یا اگلی دلیل ہے استحسان۔ ہا سین نون اس کا مادہ ہے، استحسان، اچھا جاننا، اچھا بتانا، اچھا سمجھنا، چاہے سہولت کے لیے، چاہے انصاف کے لیے، چاہے عام مصلحت کے لیے، کسی چیز کو بہتر جان لینا، کسی حکم یا کسی فیصلے کو اچھا سمجھ لینا، یہ استحسان ہے۔ قوی دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑ کر دوسرا حکم اختیار کرنے کو استحسان کہتے ہیں۔
یعنی ایک چیز موجود ہو، ایک اشارہ موجود ہو، اور اس کے بعد اسے چھوڑ کر یہ کہا جائے کہ نہیں، اس میں بہتری ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہے، اس میں عام مصلحت ہے، یہ کہہ کر اسے اختیار کر لینا، دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑ کر، قوی دلیل یا اس اشارے کی بنیاد پر ایک قیاس کو چھوڑ کر دوسرے قیاس کو اختیار کرنا، یہ استحسان ہے۔ یا ایسے کہہ سکتے ہیں، ایک قیاس کو چھوڑ کر سہولت، انصاف، مصلحت عامہ کی بنیاد پر دوسرے قیاس کو اختیار کر لینا۔ ایک قیاس اس کا زیادہ امکان تھا اور وہ زیادہ صاف اور صریح لگ رہا تھا، لیکن اسے چھوڑ دیا، نہیں مانا، ایک دوسرے قیاس کو اختیار کر لیا، اسے اچھا جان لیا، تو یہ استحسان ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے بیچا مت کرو۔ تو جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے بیچا مت کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ نکلا کہ اگر جو سامان ابھی میرے پاس نہیں ہے، جس کا میں مالک نہیں بنا ہوں، جو ابھی کارخانے میں ہے، جو بھی فیکٹری سے نکلا ہی نہیں، ابھی بن رہا ہے، اسے میں بیچ نہیں سکتا ہوں۔ جب وہ میری دکان میں آ جائے گا، جب وہ میری ملکیت ہو جائے گی، جب میرے گھر آ جائے گا، تب میں اسے بیچوں گا۔ یہاں اس حدیث سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ طے ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سامان آپ کے پاس موجود نہ ہو، اس کی بیع نہیں کرنا چاہیے، اسے بیچنا نہیں چاہیے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے آرڈر پر بنائے جانے والے سامان سے روکا گیا ہے کہ اس میں سامان تیار ہونے سے پہلے پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو بیڈ چاہیے، اور بیڈ بننے سے پہلے ہی آدھا پیسہ ایڈوانس دے دیتا ہے آدمی۔ ایڈوانس پیسہ دے دیا، اس کا طے ہو گیا کہ ہاں میرا بیڈ شادی سے پہلے تیار ہو جائے گا، فلاں تاریخ سے پہلے میرے گھر آ جائے گا۔ لیکن بیچنے والا تو ابھی اس کا مالک بنا ہی نہیں، اس کے پاس آیا ہی نہیں، ابھی تو تیار ہی نہیں ہوا، ابھی تو لکڑی ہے ادھر ادھر پڑی ہوئی، لیکن پھر بھی لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، بے ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل لا تبع ما لیس عندک کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر اسی پر قیاس، تو یہاں استحسان کا پہلو کیسے آیا؟ اسی پر قیاس کو ختم کر دیا، پھر اس قیاس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو قیاس آیا کہ جب یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوانس پیسہ دینا، یا ایڈوانس پیسہ لے کر ابھی سامان آیا نہیں دکان میں، اسے بیچنا درست نہیں ہے۔ لیکن اس قیاس کو ختم کر دیا گیا، مانا نہیں گیا، ایک دوسرا قیاس نافذ کیا گیا سہولت کے لیے، آسانی کے لیے لوگوں کو۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسری روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیع سلم، یعنی پیشگی رقم دے کر بیع کرنا، جسے بیع آجل کہتے ہیں۔ آجل، الف مد عین نہیں، عاجل یعنی جلدی، فوراً، اور آجل یعنی تاخیر سے، تو اسے بیع عاجل کہتے ہیں یا بیع سلم کہتے ہیں، ایڈوانس پرچیس۔ تو ایڈوانس پرچیس یا بیع سلم یا بیع عاجل، اسے لوگوں نے جائز قرار دیا۔ فقہا نے، علماء نے کہا کہ یہ درست ہے، حالانکہ اسے جب درست کریں گے تو لا تبع ما لیس عندک کے خلاف جائے گا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس قیاس کو اختیار کیا، اسے اچھا جانا، تو یہی ہے استحسان۔
یعنی بیع سلم یعنی پیشگی رقم دے کر مقدار اور وقت متعین کر کے پھل خریدے جا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، الی اجل معلوم، یعنی جو شخص پھلوں میں پیشگی رقم دے کر خریداری کرے تو اسے چاہیے کہ معلوم پیمانہ، معلوم وزن، پیمانہ یعنی ناپی جانے والی چیز ہو تو پیمانے میں ناپیں گے۔ میں روز بدلتے رہتا ہوں متنات مجھے پیمانے سے، تو پیمانے پہ وزن نہیں کیا جاتا ہے، پیمانے پہ ناپا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور معلوم وزن جسے وزن کیا جائے گرام میں، کلو گرام میں، کنٹل میں، اور مقررہ مدت تک کے لیے، مدت طے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی معلوم پیمانہ، معلوم وزن اور معلوم مدت تک کے لیے معاملہ کرے تو یہ جائز ہے۔ لہذا قیاس کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے استثناء یعنی پہلے پیسہ دے کر بعد میں سامان لینے کی بیع جائز قرار دی گئی۔ استثناء یعنی پہلے آرڈر دینا، پیسہ دے کر آرڈر دے دینا، استثناء ہے۔ صنعت سے پہلے ہی پیسہ دے دیا، بننے سے پہلے ہی، ابھی لکڑی کی شکل میں ہے ہماری کرسی یا ہمارا صوفہ، ہمارا بیڈ، اور پیسہ لے لیا آدمی نے، بیچ دیا، تو یہ کیوں جائز قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں سہولت ہے۔ اب ہم کہیں پہلے بیڈ تیار ہو، تمہاری دکان میں آئے، تمہاری فیکٹری میں آئے، تم مالک بن جاؤ، میں دیکھ لوں، پھر خریدنا صحیح ہوگا، تو اس میں بڑی دقتیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، لہذا اس کو راجح قرار دیا گیا، اس کو اختیار کیا گیا، تو یہ استحسان ہے۔ ایک مثال اور دیکھیے استحسان کی، جیسے عورت یہ مکمل پردہ ہے، اجنبی مرد نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن استحساناً اسے جائز قرار دیا گیا، مباح قرار دیا گیا۔ اگر طبی مسئلہ ہو اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو اس لائق، اور مرد دستیاب ہو، تو وہ دیکھے گا، وہ چیک کرتا ہے۔ مستشفیٰ ولادہ وغیرہ میں مدینے میں مرد لوگ رہتے تھے، وہ دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، تو یہ اجازت کہاں سے نکلی؟ یہ استحساناً اجازت ملی، یہ ایک سہولت، آسانی اور مصلحت کے تحت اسے مباح قرار دیا گیا۔ ہم جب سفر وفر پہ کبھی ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واش روم استعمال کرنا ہے، واش روم استعمال کرنا ہے، اس کے لیے جیسے 10 روپیہ دے کے آپ کو جانا ہے وہاں، تو ہونا یہ تو چاہیے کہ 10 روپیہ دیا ہے تو کتنا پانی یوز کریں گے، یہ بھی طے ہونا چاہیے، بتا کے جانا چاہیے کہ جا رہے ہیں تو 4 ٹب پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آدمی وہاں 8 بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی جاتی ہے، تو یہ تو جہالت ہے، یعنی پردے میں ہے۔ گرم پانی استعمال کرے گا باتھ روم میں جا رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا؟ آدمی نہانے کے لیے گیا ہے تو 1 بالٹی نہائے گا یا 4 بالٹی میں نہائے گا؟ یہ سب کلیئر ہونا چاہیے تھا، تبھی لین دین طے ہوتا، کیونکہ یہاں تو جہالت ہے، غرر ہے، ایک آدمی ہو سکتا ہے ایک ہی بالٹی میں نہا کے نکل آئے، ایک آدمی کو 4 بالٹی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پیسہ دونوں اتنا ہی دیتے ہیں، تو یہ کیسے درست ہوا؟ یہ ازراہ استحسان جائز ہوا، یعنی جو چل رہا ہے اتنا ہی عام طور سے استعمال کرے گا آدمی،
واش روم میں گیا ہے 2 ٹب استعمال کرے گا صفائی ہو جائے گی، یا 4 استعمال کرے گا، 3 استعمال کرے گا، جتنا چلتا ہے اسی کو بنیاد بنا کے استحساناً کہا کہ اسے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور آپ ہوٹل لے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنی بالٹی پانی آپ نہانے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس میں سہولت نہیں ہے، اس میں دقتیں اور پریشانیاں ہیں، اور امت کو اللہ کے رسول نے پریشانی سے بچایا ہے، لہذا یہ استحسان ہوا۔ نمبر 5، استصحاب، استحسان۔ اب ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ یعنی عوامی بھلائی کے لیے اور ان کی مصلحت عامہ کے لیے کسی چیز کو جائز قرار دے دینا۔ ایسی مصلحتیں جس کے جواز یا عدم جواز پر کوئی دلیل نہ ہو اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اس کو مرسلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دلیل سے خالی ہوتے ہیں، جیسے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دینا، اس کی دلیل نہیں ہے، اسے ایسے ہی چھوڑا گیا تھا، اب اس کو لوگوں نے صحیح سمجھا اور عوامی بھلائی کے لیے اسے جائز قرار دیا۔ حقوق کی حفاظت کے لیے نکاح کا رجسٹریشن کرانا، زمین کی رجسٹری کرانا، انسانی ضروریات کے لیے کرنسی کا جاری کرنا، ٹریفک کے اصول و ضوابط، ٹول وغیرہ طے کرنا، بچوں کی فائلیں بنانے کے لیے الگ الگ ان کی فائل بنا بنا کے ان کا ریکارڈ جمع کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے چھوڑ دیا گیا تھا ایسے، اب مصلحت جس میں ہو اسے اختیار کیا جائے گا، تو یہ مصالح مرسلہ ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو اس میں، اور مفاد ہو، حقیقت میں لوگوں کا فائدہ اس میں۔ چلیے نکتفی بہذا القدر، اب یہیں روکتے ہیں، باقی آپ لوگ جو نہیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں